بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ 10 حیران کر دینے والی خوبیاں کیا ہیں؟ یہ خوبیاں مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، اس پہ بات کریں گے۔ پر اس سے پہلے ایک خبر کا تذکرہ ہو جائے جو آج اخبارات میں چھپی ہے۔ یہ خبر جاپان کے بارے میں ہے، اور یہ خبر جاپان کے سب سے بڑے اور خوبصورت شہر ٹوکیو کے بارے میں ہے۔ ٹوکیو بہت بڑا شہر ہے، اور جن لوگوں کو جاپان میں جانے کا موقع ملا ہے وہ اس کی بہت ساری خوبیاں اور خوبصورتیاں بیان کرتے ہیں، پر اس خبر میں ان سب سے الگ بات کہی گئی ہے۔ یہ خبر ٹوکیو کے بارے میں ہے۔ دنیا کے امیر ترین شہروں میں سے یہ نہیں ہے۔ دنیا کے 100 بڑے جو امیر لوگ ہیں ان میں بھی کوئی جاپانی نہیں ہے، پر دنیا کے مطمئن اور بہتر لوگوں میں اگر لسٹ بنتی ہے تو اس میں جاپان کا نمبر سب سے اوپر آیا ہے، اور ٹوکیو کو دنیا کا سب سے ایماندار شہر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد مجھے ان پہ رشک بھی آیا، تھوڑی حسرت بھی ہوئی۔ انفیکٹ ایک وہ شعر ہے بڑا خوبصورت سا، ہندوستان کے کسی شاعر کا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اپنے بل پہ لڑتی ہے جنگ ہر پیڑھی، اپنے بل پہ لڑتی ہے جنگ ہر پیڑھی، نام سے بزرگوں کے عظمتیں نہیں ملتی، اور بے عمل کو دنیا میں راحتیں نہیں ملتی، دوستو صرف خواہشوں سے جنتیں نہیں ملتی۔ بات تو بالکل درست ہے، 16 آنے 100% درست ہے۔ ہمیں اگر اپنے آپ کو اور اپنے کسی شہر کو اور اپنے ملک کو اور کسی صوبے کو کاش ہم بھی مل جل کے اس لیول پہ لے جائیں کہ دنیا میں جب بہترین لوگوں کی لسٹ بنے تو اس میں ہم بھی ہوں، کوئی کمی تو ہم میں نہیں ہے۔ میں نے جاپان کے بارے میں غور کیا تو کئی ساری چیزیں سامنے آئی۔ اگر ان کو کیٹیگوریکلی ہم ترتیب دے لیں تو 10 چیزیں جو مجھے اچھی لگیں، میں نے سوچا آپ کو بھی بتاؤں۔ پہلی چیز جو ان کے ہاں ہے، وہ اپنے بچوں کو تہذیب اور تمدن سے جوڑ کے رکھتے ہیں۔ پہلی سے تیسری کلاس تک کسی بچے کو فیل نہیں کیا جاتا، کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہماری طرح کے قاعدے نہیں ہیں۔ اس میں وہ 2 چیزیں سکھاتے ہیں: لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے، جو گھر آئے مہمان ہیں ان سے بات کیسے کرنی ہے، لوگوں سے ادب آداب کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے۔ یہ اتنی بنیادی چیز ہے جو بیسک انسانی مینرزم ہے، یہ ان کے اس سلیبس کا حصہ ہے جب بچہ بالکل زمین سے گرو کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز، روزمرہ کے معاملات میں بچہ کیسے بیہیو کرے گا، ماں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، اسکول کے ساتھ، ٹیچر کے ساتھ۔ آپ سوچئے کہ ان 3 سالوں میں بچے کی وہ بنیاد بنتی ہے جس کو عرب وزڈم میں کہا جاتا تھا کہ 75% اس کی جو شخصیت ہے اسی عمر میں بن جاتی ہے، تو جاپانی بنا لیتے۔ دوسری بات جو ان کے ہاں بہت اچھی ہے، جاپان کے کسی گھر میں سرونٹ نہیں ہوتا، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ منصب والا بندہ ہو یا عام سا آدمی ہو، گھر کی ہر کام اور ہر چیز گھر والے مل کے کرتے ہیں، میل فیمیل بچے، اور اس سے زندگی میں کاموں کے ساتھ، اور وہ کام جن کو ہم یہاں کمتر سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جوڑنے والا انہیں بنا کے رکھا جاتا ہے۔ یہیں سے اب چیزوں کے اچھے اور برے ہونے کا، چیزوں کے بہتر ہونے کا، چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا ایک دائیہ دیتے ہیں۔ مجھے کئی سال پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانے کا موقع ملا۔ یہاں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ پہ فوکس کرتا ہے۔ جو موجودہ وائس چانسلر ہیں، یہ وہ خوشبخت آدمی تھے جن کے عہد میں یہ بنا اور یہ اس کے پہلے ہیڈ بنے۔ تو میں ان دنوں وہاں آرگنائزیشنل بیہیویئر پڑھاتا تھا، ایم ایس کو، یعنی جو ایم فل کے بچے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ جاپان گیا، اس نے واپس آ کے جاپان کے بارے میں جو باتیں تب بتائیں، یہ 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں، تب بھی وہ حیران کن تھی۔ اس نے جا کے سونی کا کیمرہ لیا، استعمال کیا، اور واپس آتے ہوئے دے دیا، تو اس بی بی نے فوراً پیسے اس کو دے دیے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں نے استعمال کیا، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ اس نے کہا اٹس اے گولڈ، اٹس لائک اے گولڈ، اف یو آر ناٹ ولنگ ٹو کیپ اٹ ود یو، نو پرابلم، اٹس آرز۔ اور ہمیں واپس لینے پہ کوئی وہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے۔ یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے، وہ اپنی چیزوں کو، اپنے لوگوں کو انہوں نے سکھایا، اس طرح بنایا، اور دنیا میں بزنس کے ماڈل میں سب سے اگر خوبصورت اور بڑا نام لیا جاتا ہے تو جاپانی ڈیلنگ کا لیا جاتا ہے۔ اگر دنیا میں کہیں کوالٹی کا نام ہے، یعنی چین بری مثال میں آتا ہے کہ میڈ ان چائنا، تو اس کا مطلب ہے کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، پر جب بھی میڈ ان جاپان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کوالٹی، اور یہ کوالٹی بھی ٹاپ کی کوالٹی ہوگی۔ خاتون حضرات، آپ حیران ہوں گے کہ ان کا جو اسکولنگ کا سسٹم ہے اس میں 2-3 چیزیں اور بڑی اہم ہیں، وہ بھی بچے کی شخصیت کی تعمیر کے بارے میں ہے۔
لائک جاپان میں ہر بچہ اپنا برش اسکول ساتھ لے کے جاتا ہے، چونکہ وہاں کے اسکولوں میں کھانا اسکول کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو کھانے کے بعد ہر بچہ برش کرتا ہے. سو ساری عمر اس کی یہ عادت رہتی ہے کہ اپنے آپ کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، نیٹ اینڈ کلین، اور اپنی صحت کا کیسے خیال رکھنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک جڑی جو چوتھی چیز ہے وہ اس سے بھی خوبصورت ہے. جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اساتذہ کھاتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کے لوگ کھاتے ہیں. آدھے گھنٹے کے بعد بچوں کو دیا جاتا ہے تاکہ خدا نہ خواستہ اگر کھانے میں کوئی پرابلم ہو، کھانے میں کوئی ڈیفیکٹ ہو، تو کوئی بچہ ہرٹ نہ ہو، اور بچے کو وہ سب سے قیمتی متاع اور اپنا مستقبل جانتے ہیں. تو جس چیز کو آپ اپنا مستقبل جانیں تو فوکس تو اسی پہ ہوتا ہے. ہمارے ان بچوں کو پڑھانے والے بہت سے ٹیچر تو ایسے ہیں جنہیں ٹھیک سے بولنا بھی نہیں آتا ہوتا. ان کی پکی نوکریاں لگی ہوتی ہیں، انہیں صرف نوکری سے غرض ہوتا ہے. ساری عمر اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے بچوں کو کیا عمدہ تعلیم دی، کیا شاندار بات بتائی کہ جو ساری عمر بچہ کو آپ کو یاد کرے، تو وہ ٹیچر، اسکولوں کے ٹیچر یہ لاکھوں میں ہیں، اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ کوئی ایک بات بتا سکے جو انہوں نے اپنے بچوں کے سینے میں، دلوں میں اتاری ہو. خاتون حضرات، جاپان میں ایک اور چیز جو خاص چیز ہے وہ چیزوں کو دیکھنے کا نقطہ نگاہ ہے، اور اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنے کی بات ہے. انہوں نے اپنی قوم کو اس بات پہ ایجوکیٹ کیا کہ بڑے کام جو وائٹ کالر والے نوکریاں ہیں، کرسیوں پہ بیٹھنے والی، وہ نہیں ہیں. جو سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ سب سے شاندار ہے. آپ سوچئے ہمارے یہاں سویپر، صفائی کرنے والا شاید سب سے کمتر بیچارہ مانا جاتا ہے. کوئی اس کے ساتھ بیٹھ کے ہاتھ ملانا، کھانا کھانا، تو ساتھ اس کو گاڑی میں لفٹ دینا بھی نہیں چاہے گا. پر ان کے ہاں ایسے لوگوں کو ہیلتھ انجینئر کہا جاتا ہے، اور اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، زبانی بھی اور تحریری بھی. ان ٹیسٹوں میں پاس ہونے والوں کو ہیلتھ انجینئر بنایا جاتا ہے، اور ان کی تنخواہ وہاں کے سوسائٹی میں سب سے زیادہ ہے. $5,000 سے لے کے $8,000 تک، مانو 3 لاکھ سے لے کے 5 لاکھ تک ان کی تنخواہ ہوتی ہے. اچھا، جب آپ ایسے لوگوں کو رسپیکٹفل ڈکلیئر کرتے ہیں تو پھر بچوں سے لے کے بڑوں تک چیزوں کی، محنت کرنے والے کی، کام کرنے والے کی عزت ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں تو بہت سے بچے ایم اے کر کے، بی اے کر کے فارغ بیٹھے رہیں گے، کام نہیں کرنا، یہ سوچتے ہوئے کیونکہ ایسی نوکری ملے جس میں کام نہ کرنا پڑے. دنیا میں عزت تو کام کرنے والے کی ہے، جو کام نہیں کرتا وہ مفت میں عزت کیسے لے سکتا ہے، کیسے کما سکتا ہے. جاپان میں ایک اور چیز جو کہی جاتی ہے، یہ لوگ وقت کو اپنا خدا مانتے ہیں، وقت کے لیے بہت کانشیس ہیں، اپنے کاموں کو وقت پہ کرتے ہیں، جو دیے ہوئے وعدے ہیں ان پہ عمل کرتے ہیں. ان کی ٹرینیں دنیا میں سب سے تیز ترین اور سب سے زیادہ ایکوریٹ ہوتی ہیں. آپ سوچئے کہ پورے سال میں جو ان کی ٹرینوں کا ایوریج ہے لیٹ ہونے کا، وہ 7 سیکنڈ ہے. میں آج کی خبر پڑھ رہا تھا کہ جو اس وقت ٹرینیں پاکستان میں کراچی سے لاہور آ رہی ہیں، ان کی جو ایوریج لیٹ ہونے کا وقت ہے وہ صرف 7 گھنٹے ہے. آپ سوچئے ان 7 گھنٹوں میں ان ٹرینوں کے اندر کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوتا، کوئی پینے کا پانی نہیں ہوتا. وہ بچے اور عورتیں اور مسافر، وہ غریب کس حالت میں، اور وہ جتنا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے وہ بھی کس کے کھاتے میں جاتا ہے. لیکن ٹوٹیلٹی میں ہم ویسے بھی بادر نہیں کرتے، گھڑی کی سوئی اوپر سے گھوم کے پھر وہیں آ جائے تو بھی ہمیں کوئی بہت فرق نہیں پڑتا. نتیجتاً وقت کو بھی ہمیں گواتے ہوئے اور ہمیں ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کر کوئی فرق نہیں پڑتا. جن لوگوں کو اس کی قدر ہوتی ہے، دنیا ان کی قدر کرتی ہے. یہ وہ خوبیاں ہیں جس کو دنیا مانتی ہے، ڈکلیئر کرتی ہے. کاش ہم اپنے بچوں کو ان کی شخصیت کی تعمیر بھی کر سکیں، انہیں اچھے برا بھی بتا سکیں، انہیں مہمانداری بھی بتا سکیں، انہیں اتوار اور مینرز بھی بتا سکیں، ان کی شخصیت کو ایسا مضبوط بنا سکیں کہ یہ خوبیاں جو جاپانیوں کے بارے میں اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، آنے والے 5 سال بعد، 10 سال بعد کو ہمارے بارے میں بات کر رہا ہوں. خواتین حضرات، 8ویں بات جو جاپان کے بارے میں بہت اہم ہے، آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ وہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اسکولوں میں، دفتروں میں، بند جگہوں پہ اور ہوٹلز میں آپ کا فون نہیں بجے گا. مجھے حال ہی میں کراچی سے جب میں آ رہا تھا تو میرے اپنے کوپے میں صرف 4 لوگ تھے، لیکن لٹرلی 2 نے جان عذاب میں کی ہوئی تھی. ان کا جو فون آتا تھا وہ اتنے زور سے بولتا تھا جیسے وہاں سے وہ گجرانوالہ میں یا حیدرآباد میں براہ راست بات پہنچانا چاہے. ایک دفعہ تو میں نے تنگ آ کے ان سے کہا کہ بھائی صاحب، باقی لوگ بھی ہیں اس ڈبے میں، تھوڑا سا آپ اپنی آواز کو نیچے کیجئے. جاپانی یہ کرتے ہیں کہ ان جگہوں پہ سائلنٹ فون رکھتے ہیں، اور اس کو مینرز موڈ کہا جاتا ہے. ہم سائلنٹ موڈ کہتے ہیں، وہ اس کو مینرز موڈ کہتے ہیں. ظاہر ہے یہ انہوں نے سیکھا کہ زندگی کی اجتماعیت میں، زندگی کی خوبصورتی میں کیسے ہم نے کچھ چیزوں کو
انڈلج کرنا ہے، اور دے ڈڈ دیٹ. خواتین حضرات، آخری دو باتیں 9ویں اور 10ویں وہ یہ کہ جو جاپانی ہیں کھانے کے معاملے میں بہت چوزی ہیں. جو چیزیں ہم خوشبو والی کھاتے ہیں وہ خوشبو کے بنا کھاتے ہیں. بفے میں ہوں تو کھانا اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ان کی پلیٹ میں وہ کھا سکیں. ان کی خالی پلیٹوں میں کھانے کے انبار نہیں ہوتے. یہ ایز اے نیشن ان کی مینرز میں سے ہے، اکیلے کھائیں یا اکٹھے کھائیں وہ کھانا اتنا ہی ڈالتے ہیں، اور یہ لوگ کم کھانا کھاتے ہیں. اور آخری بات جو ہے، جاپانیوں کے پاس بہت دولت ہے پر یہ دنیا کے امیر ترین لوگ نہیں بننا چاہتے. 100 لوگوں میں سے ان کا کسی بندے کا نام نہیں آتا، لیکن دنیا کے سادہ اور مطمئن لوگوں میں اور ایماندار لوگوں میں اس وقت نام ان کا ٹاپ پہ آ گیا. کوئی بھی قوم بن جاتی ہے، ہارنے کے بعد بھی بن جاتی ہے، 60-70 سالوں میں بن جاتی ہے، باعزت بن جاتی ہے. پر اگر اس قوم کے بنانے والے، اس قوم کے چاہنے والے، اور اس قوم کے کسی قوم میں کوئی مسیحا باہر سے نہیں آتا، یہ مسیحے اندر سے ہی پیدا ہوتے ہیں. چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بڑے ہوتے ہیں، پھر سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں کوتاہیوں پہ شرمندہ ہوتے ہیں، روتے ہیں، پھر ان کو ٹھیک کرتے ہیں. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اخبارات میں خبر چھپتی ہے کہ جاپان کے شہر ٹوکیو کو دنیا کا سب سے امانت دار شہر قرار دے دیا گیا. اور مجھ جیسے کتنے لوگ دل میں رش کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، پر اصل میں تو اندر سے وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ یہ نام ہمارے کسی شہر کا کیوں نہیں ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.